گناہ کا جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں اس دنیا میں بھی ہوتے ہیں آخرت میں بھی ہوتے ہیں. دنیا میں جو اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں میزریبل لائف, ڈپریشن, یہ تو دنیا کے. آخرت کے کانسیکوینسز میں ظاہر سی بات ہے میدان محشر میں تکلیفیں, سورج کا 1 میل کے فاصلے پر ہونا, انسان کا اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبنا, اور پھر جہنم. تو یہ آخرت کے کانسیکوینسز ہیں. اور جب گناہ ہو جاتا ہے اس سے اور انسان اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اللہم اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, رب اغفر لی, مجھے معاف کر دے. تو جب انسان اللہ تعالیٰ سے گناہ کر کے یہ توبہ کر لیتا ہے تو مغفرت کا معنی ہے 2 چیزیں. ایک کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دے, اور دوسرا کہ اس گناہ کی وجہ سے جو کانسیکوینسز سے اس کو بھی مٹا دے. اسی لیے انک عفو تحب العفو فاعف عنا. عفو کس کو کہتے ہیں؟ درگزر کرنا, مٹا دینا. تو ہم جب اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر رہے ہوتے ہیں تو ہم 2 چیزیں مانگتے ہیں, اللہ تو اس گناہ کو معاف کر دے, یعنی آخرت میں کوئی کانسیکوینسز نہ ہو, اور دنیا میں بھی اس کو مٹا دے کہ دنیا میں بھی اس کا کوئی کانسیکوینس نہ ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے, اور اس کی گناہ کو کوئی کانسیکوینس نہ ہے. ایسا ہو سکتا ہے اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے. اب رہی بات یہ کہ گناہ ہو جاتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے, پھر واپس ہو جاتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ توبہ کی ساری کنڈیشنز میٹ ہو رہی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ انسان سچی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے, گناہ پر ریگریٹ ہو, اور جو گناہ وہ کر رہا تھا وہ سنسیریٹی کے ساتھ اس کو چھوڑنے پر 100% شور ہو, عزم ہو, ارادہ ہو کہ اب میں نہیں کروں گا. یہ توبہ کی شرائط ہے. یہ ساری شرائط پوری ہو جائیں اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملائکہ سے کہتا ہے کہ یہ بندہ ہے, اس بندے نے گناہ کیا, یہ بندہ جانتا ہے اس کا رب ہے, لہٰذا گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا. پھر بندہ گناہ کرتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے اور کہتا ہے رب اغفر لی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ملائکہ سے یہ جانتا ہے اس کا رب ہے, اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا رب گناہوں کو معاف کرتا ہے, لہٰذا اس کے گناہوں کو معاف کر دو. اور پھر تیسری دفعہ کرتا ہے انسان, تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے, تیسری دفعہ بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ اے ملائکہ گواہ ہو جاؤ, اب یہ جو چاہے کرے میں نے اس کو معاف کر دیا. کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اس سائیکل کو وہ توڑے رکھتا ہے, بریک کرتا ہے توبہ کے ذریعے, جب تک اس کا طریقہ, اس کا منہج, اس کا اسلوب یہ رہتا ہے تو میرے نزدیک یہ بخشا ہے, اس کو میں نے معاف کیا ہوا ہے. لیکن اس کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی جو ہے نا بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے کہ نہیں اب تو میں نے اتنے سارے گناہ کر لیے, اب کیا ہوگا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ گناہ کر لیے, بہت زیادہ ظلم کر لیے, اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو, اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہوں کو معاف کر دے گا. مایوسی جو ہے نا نہیں ہونی چاہیے. شیطان کو مایوس کر دیں, ایک وقت آئے گا شیطان مایوس ہو جائے گا اور شیطان کہے گا یار میں جتنی دفعہ اس کو گناہ کے لیے اکساتا ہوں یہ گناہ تو کر لیتا ہے, پھر توبہ کر لیتا ہے, اور نتیجے میں اللہ سے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے, اب میں اس کو گناہ کا وسوسہ نہیں ڈالتا. ایسا ہوتا ہے. شیطان کے اسٹریپ میں نہ آئیں, شیطان کو مایوس کر کے چھوڑیں. ایک گناہ ہے انسان کا نہیں چھوٹ رہا, وہ کرتا ہے کنٹینیوس بیسس پہ نہیں کرتا, وہ توبہ کے ذریعے سائیکل کو توڑ دیتا ہے. مایوس نہیں ہونا, شیطان کو مایوس کرنا, آپ نے خود مایوس نہیں ہونا.